آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار صدیق اکبر، یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ ہجرت میں ساتھ تھے۔ اب دیکھیے عشق کا انداز ہوتا ہے، عشق کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، ہر بندے کے ساتھ اسپیسیفک ہوتی ہے، ہمدردی کی انتہا، لگاؤ کی، اور کسی کے ساتھ وابستگی کے اندر ایسی انتہا کہ مثال نہ ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سفر میں کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم روٹیشن میں ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ۔ کا حضور مجھے کبھی لگتا ہے کہ دشمن آگے بیٹھا ہوگا، آگے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں، پھر لگتا ہے نہیں وہ کہیں پیچھے ہوگا، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر دائیں بائیں کے بارے میں شبہ ہوتا ہے۔ رب ذل جلال کی قسم، جس کا کلمہ صدیق نے پڑھا ہے کہ میری یہی خواہش ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، جو پہنچنا ہے مجھے پہنچ جائے۔ اور پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حضور قدموں کے بل، پیروں کے بل چلتے تھے تاکہ وہ نشان نہ رہ جائیں، تو زخمی ہو گئے قدم، کیونکہ جو رستہ جاتا تھا نا مکے سے مدینے کو وہ تو بڑا سٹریٹ تھا، کیونکہ تجارت ہوتی تھی، اور تجارتی قافلے جب جاتے ہوں تو لوگ تو سڑک کو پکا کر دیتے ہیں۔ سڑک ٹھیک تھی لیکن ریگولر سڑک سے جایا نہیں جا سکتا تھا ورنہ دشمن آ جاتا۔ وہ پھر ایک ایسے رستے سے گئے جو بڑا پرخطر تھا۔ تو جب آگے چلتے جا رہے تھے غار ثور آ گیا، ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتیں حاصل کر رہے تھے، کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے حضور کو اتارا اور کہا پہلے میں جاؤں گا، غار کی تلاشی لوں گا۔ جا کے غار صاف کیا، سوراخ تھے، آپ نے اپنا کپڑا پھاڑا اور اپنے کپڑے سے سارے سوراخ ختم کر دیے۔ جب دیکھا کوئی ڈینجر نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اٹھایا، برکتیں حاصل کی، اندر آئے، اور آ کر ایک سوراخ باقی تھا، اسی میں سانپ تھا، اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا اور سرکار زانو پہ سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ سانپ نے ڈسا، سنو سانپ کا زہر کیا ہوتا ہے؟ دس وینم آف سنیک ون آف دا ڈیڈلیسٹ تھنگز، انسان کے جسم میں جا کے اس کے خون کی ویسلز کو پھاڑ دیتا ہے، یہ کیپلریز کو پھاڑ دیتا ہے۔ اور صحرائی سانپ، ڈیزرٹ کا سانپ تھا وہ، مکے کے ڈیزرٹ کا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو ان آنسوؤں نے بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق کی اس حالت پر حضور بیدار ہو گئے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ ڈستا ہے۔ حضور نے فرمایا غم نہ کرو، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کہا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا حضور اپنا کپڑا پھاڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اے رب جنت میں ابو بکر کو میرا رفیق بنا دے۔ کہا یہ جنت میں آپ کے رفیق ہوں گے، ایسی شان ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک اس پر لگایا، اور جب تھوک مبارک لگایا تو آپ کا وہ زخم پھر سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور یاد رکھیے حضرت صدیق کی یہ عبادت مقبول ہو گئی۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نور کو اپنے زانوں پہ رکھ کے کیسی توجہ اور انہماک کے ساتھ جی بھر کے زیارت کرتے ہوں گے، جی بھر کے دیدار کرتے ہوں گے، دل کتنا خوش ہوگا ان کا۔ اور سوچو کائنات میں اس وقت زمین سے آسمان، عرش سے فرش تک کوئی بھی ایسی عبادت نہیں کر رہا تھا جو صدیق کر رہے تھے، کہ آپ زیارت میں مشغول تھے اور آپ کے زانو حضور کے لیے مانند رہن ہو گئے اور سامنے جمال یار تھا۔